بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، ایک بہت اچھی نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ نیوز یہ ہے کہ ترکی نے عنقریب اناؤنس کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ویزا فری جو ہے وہ انٹری دینے جا رہا ہے ترکی۔ اسی طرح پاکستان بھی ترکی کو ویزا فری انٹری دے گا، جو کہ ابھی تک آن ایئرپورٹ جو ہے ان کو ویزا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو فری انٹری دے دی جائے گی جب ترکی اناؤنس کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں کنٹری اکٹھے اناؤنس کریں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، تھوڑی سی پیچھے تھوڑا سا میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صرف 6 مہینے سال کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھی جائے تو اس دوران جو چیزیں رونما ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ذرا خراب ہوئے، اور ترکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کھل کے حالات اس وجہ سے بہتر نہیں کر سکتا کیونکہ اس پہ UN کی، اقوام متحدہ کی کافی زیادہ جو ہے وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان بھی ایران کے ساتھ لین دین میں یا باقی پیار محبت دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو UN کی طرف سے پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کھل کر ایران کے ساتھ اس طرح سے نہیں اپنے تعلقات کروا سکتا جس طرح سے ترکی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اصل میں تمام معاملات میں ایران پاکستان ترکی کے ساتھ ہی ہے، لیکن کھل کر سامنے نہیں آ رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ کو اپنی چدراہٹ جس طرح انڈیا کو ایشیا میں، اسی طرح مڈل ایسٹ میں اور اسلامی ممالک میں سعودیہ کو اپنے آپ کو منوانے میں، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ پیش رہا ہے۔ جب سے شاہ سلیمان جو ہے وہ ولی عہد مقرر کیا گیا، اس کے بعد سعودیہ کے حالات یکسر چینج ہو رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دبئی کو آگے لگا کے اس کو تسلیم کروا لیا، اب نیکسٹ سٹیپ پہ بحرین اور دوسرے ممالک نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور اب سعودیہ نے اندر کھاتے ایکسیپٹ کر لیا، صرف اور صرف اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ مسلم ممالک کی طرف سے کافی زیادہ پریشر آ سکتا ہے اور کافی زیادہ اس کو بدنامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ اس کے اختلافات اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ خلافت عثمانیہ کی دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ بادشاہ نظام کی موت ہے، اس وجہ سے سعودیہ کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت خلافت عثمانیہ کے وجہ سے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سعودیہ کا پریشر پاکستان پہ بھی بڑھا کہ جو ڈرامہ ترکی کا لگتا تھا، جو کہ ابھی بھی لگ رہا پاکستان میں کافی زیادہ فیمس ہوا، اس پہ پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان میں ٹیلی کاسٹ نہ کیا جائے PTV پہ، لیکن پاکستان کی حکومت نے اس پہ کوئی بھی رسپانس ان کو نہیں دیا بلکہ وہ ڈرامہ لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ پاکستان کے جو اچھے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے بھی سعودیہ کے اختلافات بڑھے، اور خاص طور پہ ترکی کے ساتھ جب تعلقات مزید بہتر ہوئے تو سعودیہ کی طرف سے بہت زیادہ خطرات پاکستان کو محسوس ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے تمام قرضے اور امداد جو دی تھی پاکستان کو واپس لے لی ہے، اور پاکستان سے اس کو یہ امید نہیں تھی کہ یہ دے سکے گا، لیکن پاکستان نے جیسے تیسے کر کے اسی تمام رقم واپس کر دیا، اور اب پاکستان ایز اے فریڈم اور آزاد کنٹری جو ہے اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلی جمعرات کو 3 ممالک کے وزرائے خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، جس میں آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ ان کا ایک نیا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے لے کے آذربائیجان تک ٹرین کی پٹری کے ذریعے تجارت شروع کرنے کا، اور یہی مین وجہ ہے فری انٹری دینے کی بغیر ویزے کے، تاکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ یہ ٹرین کی پٹری یہاں سے ایران، ترکی اور آذربائیجان سے ہوتے ہوئے جائے گی، اور وہاں سے واپس ٹرین آئے گی، جس کے بعد پاکستان کے لیے نئے راستے کھلیں گے تجارت کے، یورپ کے ساتھ، اور ترکی سے آگے ٹرین کی پٹری جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آگے یورپ کی طرف سے بھی لے جائی جائے، تاکہ تجارت کو اور سیاحت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس میں چین بھی تعاون کرے، اور چین بھی اپنی انویسٹمنٹ کرے اس ٹرین کی پٹری میں اور اس تمام معاملات میں۔ دوستو، اس وجہ سے ایک بہت اچھی اچیومنٹ پاکستان کو آنے والے دنوں میں ملنے والی ہے، تاکہ بہتر روزگار لوگوں کے لیے ہو سکے اور ویزا فری ایک مزید ملک کا
اضافہ ہو سکے۔ دوستوں یہ تھی نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔